رین حال ہی میں تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈیمی کے زیر اہتمام ایک قومی ویبنار کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس ویبنار کا عنوان تھا عصر حاضر میں اردو زبان و ادب کا فروغ۔ مسائل و امکانات۔ مسائل و امکانات۔ اس ویبنار میں پروفیسر سید فضل اللہ مکرم صاحب نے ایک کلیدی خطبہ دیا تھا، اور اس مہینے کے قومی زبان جو تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈیمی کی جانب سے شائع ہوتا ہے، اس میں اس ویبنار کے منتخبہ مقالوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس مہینے پروفیسر فضل اللہ مکرم صاحب کے کلیدی خطبے کے علاوہ اور 3 مقالے بھی قومی زبان میں شائع کیے گئے ہیں۔ تو اس کلیدی خطبے میں اردو کی صورتحال کے تعلق سے جو باتیں پروفیسر سید فضل اللہ مکرم صاحب نے پیش کی ہیں، اس کے تجزیے کے طور پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور بہت اہم باتیں اس کلیدی خطبہ میں انہوں نے پیش کیے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو انہوں نے پیش کی ہے کہ عصر حاضر سے مراد صرف آج کا دن یا مہینہ یا سال نہیں، بلکہ ہمیں کم از کم 10 سال کا جائزہ لینا پڑتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہر 10 سال میں ایک نئی نسل تیار ہوتی۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو عصر حاضر یا موجودہ دور میڈیا کا دور ہے، خصوصاً ڈیجیٹل میڈیا کا دور۔ تو فضل اللہ مکرم صاحب نے جو پہلی بات کہی کہ عصر حاضر سے کیا مراد ہے، آج کل یا ایک مہینہ نہیں بلکہ 10 سال کا انہوں نے وقفہ لیا، اور کہا کہ 10 سال میں ایک نئی نسل تیار ہوتی ہے۔ تو گزشتہ ہم جانتے ہیں جن کی عمریں زیادہ ہیں، تو 1980 سے 90 کی دہائی اور 1990 سے 2000 کی دہائی، خاص طور سے 1980 میں تو ہندوستان میں ٹیلی ویژن آیا تھا، پھر 1990 میں یہ سیٹلائٹ چینل کا جو ہے دور آیا تھا کہ سب لوگ جو ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھے گھنٹوں جو ہے ٹی وی دیکھا کرتے تھے۔ چینل جو پہلے ایک ہوا کرتا تھا، اس کے بعد کئی چینل آنے لگے، اور 24 گھنٹے ٹیلی کاسٹ کا جو ہے یہ ایک خواب لوگوں کا جو تھا شرمندہ تعبیر ہوا، اور مسلسل جو ہے سیٹلائٹ چینلوں پر پروگرام پیش ہوتے رہے، لوگ دیکھتے رہے، اور ان چینلوں نے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔ تو 2000 سے 2010 کا انہوں نے کہا ہے، اب تو 2010 سے 2020 تک بھی ہم لوگ آ گئے ہیں۔ تو یہ جو دور انہوں نے کہا ہے میڈیا کا دور ہے، تو میڈیا خاص طور سے 2000 سے لے کے 2010 تک بھی ہم ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے فروغ کا دور کہہ سکتے ہیں، لیکن اب جو ہے موجودہ حالات میں انٹرنیٹ کا بہت زیادہ استعمال بڑھ گیا ہے کرونا کے بعد، اور ورک فرام ہوم کا جو ہے نظریہ جو مغربی ممالک میں تھا، آج ساری دنیا میں آ گیا ہے۔ تو میڈیا کا دور ہے۔ اب انہوں نے ایک اور بات کہی، آج کا دور تشکیک و انتشار کا دور ہے۔
تو آج ہر کوئی جو ہے شک پیدا کر رہا ہے، انتشار پیدا کر، لوگ جو ہے اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، میڈیا جو ہے ایک پاور بن گیا ہے، اس سے ذہنوں کو جو ہے متاثر کیا، جو میڈیا میں کہا جا رہا ہے بار بار اس کو دہراتے ہوئے سچ کہا جا رہا ہے، اور یہ سچ کو سچ نہیں بلکہ جھوٹ کو سچ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روزانہ ہم لوگ مثالیں اس کی دیکھ رہے ہیں۔ غلط فہمی کو پیدا کرنے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کا دور ہے، بڑی اہم بات انہوں نے کہی ہے۔ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی، مذہب کے نام پر، ذات پات کے نام پر، اور سماج کے نام پر، معیشت کے نام پر غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، لوگوں میں جو ہے نفرت پیدا کی جا رہی ہے، شک پیدا کیا جا رہا ہے، انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کی تبلیغ میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ یہ جتنے میڈیا چینل ہیں، خبر کے معنی ہے کہ سچائی کو پیش کیا جائے، جو ہے اس کو پیش کیا جائے، خبریں تیار کی جا رہی ہیں، جھوٹی سچی خبریں، پھر انہیں اس شدت سے پیش کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آ جا رہا ہے کہ ہاں یہی سچ ہے جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے، حالانکہ بہت سی باتیں بعد میں غلط ثابت۔ جعلی متن، جعلی تصاویر اور جعلی ویڈیوز بنانا اور اسے صحیح کہہ کر عوام میں وائرل کرنے کا دور ہے۔ اب جب سے یہ جو ہے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا استعمال بڑھ گیا ہے، لوگ جو ہے جعلی تصاویر فوٹوشاپ کے ذریعے سے جو چاہے وہ کر رہے، بہت سے سافٹ ویئر آ گئے ہیں جس میں جو ہے جسم کسی کا ہے، چہرہ کسی کا ہے، آواز بدل دی جا رہی ہے، ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، جعلی متن تیار کیا جا رہا ہے، سب سرٹیفکیٹ صحیح ہوتا ہے لیکن اندر کا مواد جھوٹا ہوتا۔ تو آج ہم اس انٹرنیٹ کمپیوٹر کے مشینی دور میں یقین نہیں کر سکتے کہ جو تحریر ہمارے سامنے ہے وہ صحیح ہے، مصنف سے متعلق ہے یا غلط ہے، جو تصویر بتائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کئی تصاویر جو ہے جھوٹی ثابت ہوئی، اور محبت کا خلا خواہ اور نفرت کا وچار اور پرچار کا دور۔ محبت بالکل جو ہے کتابی ہو گئی، نفرت عام ہو، کم سینوں کی عصمت دری اور انہیں قتل کر کے ثبوت مٹانے کا دور ہے۔ کل ہی کا واقعہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ جذبات کے استعمال اور اس کے استحصال کا دور ہے، سوال پوچھنے والوں کو غدار اور دیش دروہی کہنے کا دور ہے۔ یہ ساری باتیں بڑی حقیقت پر مبنی ہیں۔ معصوموں پر مقدمہ چلانے اور انہیں جیلوں میں ٹھونسنے کا دور۔ تو فضل مکرم صاحب نے یہ دور کی بات، ظلم و زیادتی کرنے اور اس پر فخر کرنے کا دور ہے۔ آج کا دور ڈر اور خوف کا دور ہے۔ یہ ساری منظر کشی انہوں نے کی ہے۔ ایسے پرآشوب دور میں اردو زبان و ادب اور تہذیب و ثقافت کا تحفظ کرنا اور اس کے فروغ کے لیے نت نئے جتن کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ چونکہ یہ کلیدی خطبہ تھا، تو اس پرفتن دور میں اردو زبان جو اب ہندوستان سے، جیسے داغ نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے، لوگوں نے ہندوستان نکل کر سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے کہا تھا۔ تو اس اردو زبان کو جو ہے اب عالمی سطح پر فروغ دینا ہے، اور یہ عالمی زبان بن گئی۔ جاپان میں اردو بولنے والے ہیں، جرمنی میں اردو بولنے والے، ڈنمارک میں ہے، روس میں ہے، اور آسٹریلیا میں ہے، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، خلیجی ممالک میں ہے، ہر جگہ آپ کو اردو بولنے والے مل جائیں گے۔ تو اس پرفتن ماحول میں اردو کو جو ہے فروغ دینا۔ فلسفہ خوف ہر دور میں رہا، محکوم کو حاکم سے اور مظلوم کو ظالم سے خوف ہونا کوئی نئی بات نہیں، یہ زمانے میں ہر ہوتا رہا۔ ویسے ہر خوف برا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا خوف ہمیں جواب دہی کے تصور کو بڑھاتا ہے۔ بڑی اچھی بات کہی فضل اللہ مکرم صاحب نے کہ انسان کو پہلے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، جبکہ دیگر خوف ہمیں کم ہمتی، ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار بناتے۔ دنیا میں دیکھیے بادشاہ کا خوف ہے، حاکم کا خوف ہے، اور جو جابر ہے، ظالم ہے، اس کا خوف، اس سے جو انسان تناؤ میں آ جاتا۔ یہ خوف ہمیں نہ جینے دیتا ہے اور نہ سکون سے مرنے دیتا ہے۔ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، مستقبل کا خوف بھی ہمارے حال کو تشکیک اور انتشار کے حوالے کر دیتا ہے، اور ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے۔
ان مختلف ہو کے باوجود ہمیں جینا ہے. یہ امپارٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو زندگی کو جینا ہے. اور مسائل آتے ہیں جیسے عسری یسرا کہا گیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی. ہماری نسلوں کو جینا ہے، اپنی زبان و ادب اور تہذیب کا تحفظ کرنا. یہاں انہوں نے بنیادی بات کہی، جینے کے ساتھ زبان ہے، ادب ہے، تہذیب. کہا جاتا ہے کہ زبان کے ساتھ تہذیب جڑی ہوتی ہے. اگر ہم اپنی زبان کو نہیں سیکھیں گے اور اسے عام نہیں کریں گے تو تہذیب بھی جو ہے ہماری چلی جائے گی. اردو زبان کے ساتھ اس کی تہذیب ہے، جیسے قومی یکجہتی مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا. یہ جو ہے اقبال نے کہا. تو اردو زبان کے ساتھ یہ تہذیب ہے. ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. مخدوم نے کہا تھا حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. غالب ہمارے جو ہے تہذیبی وراثت ہیں، اقبال ہیں، میر انیس ہیں، یہ سب جو ہے اردو زبان سے وابستہ ہیں. تو اس تہذیب کے تحفظ کی انہوں نے بات کی ہے. اور اردو زبان کے اتنے مسائل ہیں جتنے اہل زبان کے مسائل ہیں. اہل زبان کون ہیں؟ اردو بولے. سب سے بڑا مسئلہ آپسی شکوہ شکایت کا ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج کل ایک اصطلاح اردو والے عام ہو رہی ہے، اور اس کا استعمال جس قدر محبت و نفرت کے ساتھ اردو والے کے نام سے ایک اصطلاح کو انہوں نے بیان کیا ہے. اردو والے. اب یہ جو ہے اردو والے کون ہیں بلکہ انہوں نے سوال اٹھایا. لوگ کہتے ہیں کہ صرف اردو ٹیچر، لیکچرر، پروفیسر ہی ہیں، یا سب اردو بولے. اردو والوں سے مراد وہ تمام لوگ جن کی مادری زبان اردو ہے. اردو والے کون ہیں؟ جن کی مادری زبان اردو ہے. اب ہم جو ہے انگلی اٹھا کر دوسروں پہ جو ہے سوال ڈال دیتے ہیں کہ اردو کے اساتذہ کام نہیں کر رہے، اردو کی تنظیمیں کام نہیں کر رہے، اردو کی اکیڈمیاں کام نہیں کر رہے. جبکہ ہر اردو والے کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ زبان بولے، زبان میں پڑھے، زبان میں لکھے، زبان میں گفتگو کرے، تب اردو والا اپنے زبان کے ساتھ اپنا حق ادا کرے. تو انہوں نے کہا کہ جن کی مادری زبان اردو ہے وہ اردو والے. حد تو یہ ہے کہ کچھ احباب اردو میں سائنس اور سماجی علوم پڑھاتے ہیں مگر خود کو اردو والا نہیں سمجھتے. یہ بھی بڑا اچھا انہوں نے بات. اس خام خیالی کو دور کرنے کی ضرورت. ہم خود کام نہیں کرتے مگر کام کرنے والوں کو للکارتے. یہ جو ہے اردو والوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے فروغ اردو کا تو اس پہ سوال بہت کرتے جبکہ خود کام نہیں کرتے. یہ اہم بات انہوں نے. اپنے کام دوسروں کے نام کر دیتے ہیں، خود کچھ کرتے ہیں دوسروں. جب تک ہم اپنی مادری زبان اردو کے ساتھ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اردو تہذیب و ثقافت سے وابستہ نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اپنی زبان کو اپنانا ہے. جیسے آج ہمارے معاشرے میں ایک بات چل رہی ہے کہ انگریزی میڈیم تو پڑھاتے ہیں اور اردو کے بارے میں اور اردو کے تحفظ کے بارے میں تقریریں کر کے پھول کا ہار پہنتے. تہذیب و ثقافت سے علیحدہ ہونا، خود کی شناخت اور انفرادیت کو ختم کرنا. ہماری جو تہذیب ہے، مشرق کی تہذیب ہے، اردو کی تہذیب ہے، اگر ہم زبان سے کٹ جائیں گے تو ہماری تہذیب کٹ جائے گی اور ہماری شناخت مٹ جائے گی. اور یہ مرحلہ وار ہو رہا ہے. ہمارے باپ دادا والدین جو اردو میں بات کرتے تھے، اردو تہذیب میں رہتے تھے، آج جو ہمارے بچے انگریزی میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، کیا ماحول ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قید ہیں، پاس پڑوس میں ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہماری کوئی شناخت نہیں ہے، اور نہ ہماری زبان کی شناخت ہے، نہ ہماری تہذیب کی شناخت. یہ تو اپنوں کا مسئلہ تھا کہ اردو والوں کے نام سے جو لڑائی جھگڑا ہے کہ اردو والے کون ہیں. اپنوں کی شکایتیں محبت کی علامت بھی ہوتی ہیں. شکایت کرو، چلو ٹھیک ہے، بھی اپنا آدمی. بہرحال ان شکایتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ان میں کچھ تعمیری پہلو ہو تو اصلاح کی گنجائش بھی پیش نظر، اصلاح کی گنجائش. اپنے لوگ جو ہے اگر کوئی تنقید کرے تو ٹھیک ہے، اصلاح کے لیے کیا ہوں گے. اردو کو دیگر معاصر زبانوں سے زبردست مسابقت ہے. اب ہماری معاصر جو زبانیں ہیں، جیسے ریاستی سطح پر تیلگو ہے،
اور قومی سطح پر ہندی ہے، عالمی سطح پر انگریزی ہے۔ تو آج جو ہے ترسیل جس زبان میں اچھی ہو اور جہاں زیادہ لوگ اس زبان کو جانتے ہیں تو لوگ اس زبان میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دفتری کام کاج انگریزی میں ہوتے ہیں، سرکاری کام کاج انگریزی میں ہوتے ہیں، اور حکومت کے کام کاج انگریزی میں، جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں ہندی قومی زبان ہے اور ہم ریاستی سطح پر تیلگو کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ اردو دوسری سرکاری زبان مانتے ہیں۔ تو مسابقت بہت ہے اردو کو، ویسے انگریزی بین الاقوامی زبان ہے، اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں، لیکن ہندوستانی زبانوں سے وہ کسی طور پر پیچھے نہیں۔ ہندی کو محض سرکاری سرپرستی نے آگے کر دیا اور علاقائی زبانوں کو ریاستی حکومتوں نے مالا مال کر دیا۔ یہ بات جو میں نے ابھی کہی کہ فضل صاحب نے کہا کہ ہندی سرکاری سرپرستی میں اور ریاستی زبانیں ریاست کی سرپرستی میں آگے بڑھی۔ اردو کے ساتھ حکومتوں کا سوتیلا سلوک ابھی بھی جاری ہے، آزادی کے بعد سے لے کے آج تک جاری ہے۔ جموں و کشمیر میں ایک زبان تھی، اب وہاں پر بھی جو ہے ڈوگری وغیرہ کو جو ہے آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اردو کی شناخت کو ختم کیا جائے۔ بہار میں جو ہے اردو کو تیسری زبان بنا دیا گیا۔ اردو کے ساتھ حکومتوں کا سوتیلا رویہ ہے۔ تلنگانہ کے مدارس میں آن لائن کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں صرف انگریزی اور تیلگو میڈیم کی منظوری دی گئی اور اردو کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ جو کرونا میں لاک ڈاؤن کے بعد جو آن لائن تدریس چل رہی ہے اور آن لائن کلاسز چل رہے ہیں، تو اس میں انگلش میڈیم میں ہو رہی تعلیم، اردو میڈیم میں ہو رہی ہے۔ بہت سے گوشوں سے نمائندگی کے بعد اور انفرادی کوششوں کے بعد اب اردو میں بھی ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اور اساتذہ اب اردو میں لے رہے ہیں، لیکن سرکاری سطح پر جو ہے محکمہ تعلیمات میں اردو زبان کے ساتھ سوتیلا اور نظر انداز کرنے کا رویہ اختیار ہے۔ زبان کو روزگار سے جوڑنے کی روایت قدیم ہے۔ زبان کے ساتھ روزگار بھی ہے، جیسے میڈیا میں ہے، ترجمہ ہے اور تصنیف و تالیف ہے، کمپوزنگ ہے، بہت سے جو ہے سائن بورڈ کا کام ہے اور صحافت ہے، اس سے روزگار سے جڑ سکتے ہیں۔ اور اردو سے روزگار کے مواقع کم ہیں، یہ بنیادی بات ہے کہ اردو سے روزگار کے مواقع کم۔ مسئلہ 50 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ روزگار کا تعلق نہ صرف زبان بلکہ علم سے بھی نہیں ہے۔ علم روزگار کے لیے حاصل نہیں کیا جاتا، روزگار کا تعلق ہنر سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ زبان سے تو ہے لیکن ہنر جو ہے بنیادی طور پر انسان کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ جو شخص اپنے علم کو ہنر میں تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے وہ کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتا۔ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، علم کو ہنر میں تبدیل کرنا۔ جیسے ہم نے اردو زبان سیکھا، اردو کا علم سیکھا، اب اردو سے جو ہنر ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی ڈی ٹی پی کرتا ہے اردو میں تو بہت سارا کام ہے ڈی ٹی پی کا، فلیکس بنانے کا ہے، بورڈ بنانے کا ہے، اور اردو میں اگر کسی کی زبان اچھی ہے اور وہ رپورٹنگ کر سکتا ہے تو صحافی بن سکتے ہیں اور نامہ نگار بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے خط و کتابت کا معاملہ ہے اور دیگر معاملے۔ ہنر ہونا، جو ہنر رکھتا ہے کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتا۔ اردو زبان کے ساتھ انگریزی اور علاقائی زبان پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم کو اس سماج میں جو موجودہ زمانے کے تقاضے ہیں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے 3 زبانوں پر عبور رکھنا، کہ عالمی سطح کی زبان انگریزی ہے، اس کے علاوہ جو ہے علاقائی زبان تیلگو ہے اور ہماری مادری زبان اردو ہے۔ درس و تدریس کے علاوہ میڈیا بھی اہل زبان کے لیے ایک دلچسپ اور منفعت بخش پیشہ ہے۔ اردو میں درس و تدریس جس اساتذہ کے تقررات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ میڈیا جو ہے خاص طور سے فلم ہے، اشتہار ہے اور تجارت، ہر جگہ اردو کا دخل ہے۔ اردو کے بغیر ان کی ترقی ممکن نہیں۔ یہ ہندوستانی سنیما کے ہمارے 100 سال گزر گئے، ساری فلموں میں اردو زبان استعمال کی گئی، لیکن کوئی فلم کا سرٹیفکیٹ اردو میں حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ ہندی میں لیا جاتا، اور زبان اردو میں استعمال ہوتی۔ خالص ہندی کی زبان کی اگر کوئی فلم بنائی جائے تو وہ ناکام ہو جاتی، کیونکہ اردو میں جو مٹھاس ہے، جو جذبات کی عکاسی زبان سے ہوتی ہے، وہ دوسری زبان میں نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ان شعبہ جات میں بنیادی معلومات حاصل کرنا چاہیے اور روزگار کے مواقع تلاش کرنا چاہیے۔ تو اردو کے مسائل اس کا حل کے طور پر کہا گیا ہے کہ زبانوں پر عبور ہو۔ میڈیا خاص طور سے پرنٹ ہے، الیکٹرانک ہے، فلم ہے، فلمیں بھی دیکھو مکالمے لکھتے ہیں، اسکرپٹ رائٹنگ لکھتے ہیں، اس میں بھی روزگار ہے،
اگر کوئی گانے لکھتے ہیں، جیسے اس زمانے میں مجروح سلطان پوری ہے، ساحر لدھیانوی ہے، اور بھی لوگ ہیں جو بعد میں آج کل بھی جو گیت کار ہیں، لاکھوں روپے کما رہے ہیں، گلزار ہیں۔ اشتہار بنانا، چھوٹا سا اشتہار جو ہے کہ کچھ خاص ہو جائے، جیسے کچھ زندگی میں جو ہے کچھ میٹھا ہو جائے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملوں سے بہت اشتہارات چل رہے ہیں۔ تو اشتہار سازی میں بھی اردو کا استعمال ہے۔ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے ہمیں مختلف سطحوں پر کام کرنا۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اردو کا بنائیں، گھر سے اس کی تبلیغ شروع کریں۔ اب مسائل کے حل کی طرف، بیوی، بچے اور دیگر افراد خاندان جو اردو سے نابلد ہیں انہیں اردو سکھائیں۔ تو یہ عملی کام جو ہر اردو والے کو کرنا ہے کہ گھر میں اردو کا ماحول بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو ملازمین کو بھی اردو زبان سیکھنے کی طرف راغب کرائیں۔ جس طرح گھر میں عربی پڑھانے کے لیے مولوی کو مقرر کیا جاتا ہے، اسی طرح اردو سکھانے کے لیے ایک معلم کا انتظام کریں۔ تو گھر میں ایک اردو سکھانے کا معلم ہونا چاہیے، اور وہ طلبہ جو انگریزی یا دیگر میڈیم سے پڑھتے ہیں انہیں بھی اردو زبان سکھانے کے لیے آن لائن یا آف لائن کورس کا انتظام کریں۔ تو اب یہ جو بنیادی بات کہی گئی ہے کہ ہمارے بچے انگلش میڈیم پڑھتے ہیں تو ان کو اتوار کے دن کم سے کم یا روزانہ معلم کو گھر میں بلا کر اردو سکھائی جائے۔ گھر میں جو ہے اردو اخبار آنا چاہیے۔ اردو اکیڈیمی کی جانب سے روشن ستارے کے نام سے جو میگزین نکالا گیا ہے اس کو جو ہے گھر میں منگوانا چاہیے۔ بچوں کے جو دیگر رسالے ہیں، اور خاص طور سے اخبارات میں جو بچوں کا صفحہ آتا ہے، شام کے وقت جو ہے ماں باپ بچوں کو لے کر بیٹھیں اور انہیں جو ہے وہ صفحہ پڑھانے کی کوشش کریں۔ اور بہت سارے ایپ بھی آ گئے ہیں جس سے ہم بیٹھے بیٹھے فون سے بھی اردو سیکھ سکتے ہیں۔ قومی کونسل کی ویب سائٹ پر بھی جو ہے اردو لرننگ کورس ہے، یہ بھی جو ہے اس جانب ہم کو توجہ دلانا ہے۔ اور چھٹی کے دن کلاسز کا اہتمام ہو رہا ہے۔ جن مدارس میں اردو زبان کا انتظام نہ ہو وہاں انتظامیہ پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اردو ٹیچر کا انتظام کریں، اپنے گھروں میں اردو کا چلن عام کریں۔ تو یہ بات بنیادی طور پر کہی جا رہی ہے کہ اسکول میں جہاں پڑھاتے ہیں، جیسے مسلم مینجمنٹ کے انگلش میڈیم اسکول ہے، تو وہاں کہا جائے کہ تیسری اردو کو جو ہے ہم ایک دوسری زبان کے طور پر پڑھیں گے ہندی کے مقابلے میں، تاکہ ریاستی سطح پر جو تقررات ہوتے ہیں اس میں اگر ایس ایس سی میں اردو اگر آ جائے تو اس سے بھی جو ہے بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، پھر یہ زبان کے ساتھ ان کی تہذیب سے بھی جڑ جاتے ہیں۔ تو اردو سکھانے میں کیا بات انہوں نے کہی ہے کہ اصطلاحات کو زندہ کریں جو نئی نسل بھلا چکی ہے۔ باورچی خانے میں جیسے باورچی خانہ، دیوان خانہ، دسترخوان، دالان وغیرہ، بہت سے روزمرہ کی جو باتیں ہیں جو ہم انگریزی کچن بول رہے ہیں، تو باورچی خانہ بولنا چاہیے، ہال کہہ رہے ہیں جو دالان کہنا چاہیے، اور دیوان خانہ کو جو ہے یہ جو ہے گیسٹ روم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اردو میں یہ وہ لفظیات ہے جن سے ہماری ثقافت جڑی ہے۔ ان لفظوں کا چلن گھر میں ہونا چاہیے تاکہ اردو کے حوالے سے ایسا کوئی انتظام ابھی تک نہیں ہوا، خصوصاً تلنگانہ میں انگریزی اور تیلگو میڈیم مدارس اور کالج میں آن لائن کلاس شروع ہو چکی، اردو میڈیم کے تعلق سے سرد مہری ہو رہی، یہ بات ہوگا۔ اور ایک تجویز انہوں نے رکھی ہے کہ ان حالات میں انفرادی طور پر اردو کے سرکاری خانگی ادارے اردو میڈیم میں آن لائن تدریس کا اہتمام کریں اور سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کریں۔ تو یہ موجودہ زمانے میں ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اور طلباء تک کم سے کم جو ہے ان کی تعلیمی ضروریات کی تکمیل کی کوشش کی جا رہی۔ سوشل میڈیا کا استعمال، غریب طلباء اسمارٹ فون ڈاٹا کے حصول کے مشکلات سے دوچار ہیں۔ تو اس مہاماری نے کئی مدارس کو بند ہونے پر مجبور کر دیا، ہزاروں اساتذہ بے روزگار ہو چکے ہیں، کچھ اساتذہ دیگر کام کاج شروع کر رہے ہیں۔ اس خوفناک ماحول میں ان اساتذہ کی امداد کی بھی ضرورت ہے، جو خانگی مدارس کے اساتذہ ہیں، اردو والے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ان کی مدد ہونا چاہیے۔ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اردو صحافت کی بھی اپنی شاندار روایت رہی ہے۔ انگریزی اور دیگر زبانوں میں طلباء و نوجوانوں نے کئی ایک جنرل نالج سائنسی معلومات پر رسائل نکلتے ہیں، لیکن اردو میں بہت کم سنجیدگی سے کام ہوا ہے۔ کچھ ایسے ہی معلوماتی رسائل بھی جاری ہونے چاہیے
تو رسائل جیسے سائنس کی دنیا ہے اور بھی اور کچھ ایسے ہی خان کی مدارس اگر ٹیوشن فیس میں 50 روپے مجلوں کے لیے زائد وصول کریں تو اردو مجلوں کی کھپت آسانی سے ہو سکتی. تو یہ اسکولوں میں جو ہے کالجوں میں جرنل کے لیے بھی فیس لی جائے وہ کہہ رہے ہیں. سرکاری مدارس کے اساتذہ بھی اس زمان میں کچھ نہ کچھ مثبت قدم اٹھا سکتے. کرونا کے سبب چھوٹے اخبار بند ہو چکے ہیں، بڑے اخبار صرف ای پیپر تک محدود ہو گئے. کئی صحافیوں کو گھر بٹھا دیا گیا. ایسے میں مقیر حضرات یا اردو اکیڈیمی میں ان صحافیوں کی امداد کے لیے موجودہ زمانے میں خاص طور سے بعد کرونا اردو کے بہت سے جو ہے کام کرنے والوں پر اثر ہوا ہے معاشی طور پر، تو ان کی امداد کی جائے. تحقیق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اردو تحقیق بھی اردو ادب کے فروغ میں نمایاں رول انجام دیتی ہے، اور عموماً اردو تحقیق اور اس کے معیار و مزاج پر سوال کھڑے کیے جائیں. ہو سکتا ہے یہ بات کچھ حد تک درست ہو. اساتذہ کو چاہیے کہ طلباء میں تحقیقی سوچ پیدا کریں. سائنٹیفک دماغ ہی بہتر طور پر تحقیق کر سکتا ہے. تو تحقیق میں جیسے زبان و ادب کی تحقیق ہے، سائنسی علوم کی بھی تحقیق ہے، اس جانب جو ہے توجہ دی جائے. اردو میں خاص طور سے کہہ رہے ہیں علاقائی ادیب و شاعر کو ترجیح دی جائے. جیسے دکن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بہت سے شعراء و ادیب یہاں گزرے ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں تحقیق کریں تو اردو ادب میں آج بھی بہت سارا جو ہے وافر ذخیرہ جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے. سالار جنگ میوزیم میں کئی جو ہے مخطوطات ہیں، ادارہ ادبیات اردو میں کئی مخطوطات ہیں. نصیر الدین ہاشمی کی جو کتاب دکن میں اردو، اس میں انہوں نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جن شعراء اور ادیبوں کی دیوانوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر تحقیق کے ذریعے، چونکہ ہم دکن والے ہیں تو دکنی زبان پہ تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری. کوئی شمال والا جو ہے دکن کے کسی شاعر کے بارے میں نہیں تحقیق کرے گا، اور نہ ہی اس کی کسی مثنوی یا داستان یا قصیدے کے بارے میں کرے گا. تو تحقیق کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی. اور وہ دکنی مخطوطات جو بھی پردے خفا میں ہیں انہیں مرتب کیا جائے. جیسے میں نے ابھی کہا اردو ادب کے معیار و مزاج اور عمر میں اضافہ ہو سکے. تلنگانہ اردو اکیڈیمی ریسرچ پروجیکٹ کا آغاز کریں. تو ریسرچ پروجیکٹ اچھی تجویز ہے. جیسے یونیورسٹیوں میں چیئر ہوتا ہے، مولانا آزاد چیئر ہے، تو دکن کے شعراء کے نام سے بھی چیئر کے نام سے تحقیقی جو ہے کام شروع کیا. آج کے ادیب و شاعر پر لازم ہے کہ وہ محبت کے پرچار کے لیے اپنی تخلیقات وقف کریں. اردو زبان چونکہ شروع سے قومی یکجہتی کی علم بردار رہی ہے، اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. یہ جو ہے ہر زمانے میں اس بات کی، جیسے چکبس نے جو ہے حب وطن کے بارے میں کہا، اقبال کی نظمیں مشہور ہیں، دیگر شعراء ہیں. تو آج بھی ہم کو زبان کی جو طاقت ہے، خاص طور سے اس کی شاعری کی، اس کو استعمال کرتے ہوئے فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا ہے، اور اردو میں قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرنا. ادب برائے سماج اور سماج برائے امن و ترقی کا ضامن ہونا چاہیے. نیز بہتر معاشرے کی تشکیل کرنا ادب کا بھی ایک مقصد رہا. اپنی تخلیقات کی سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر کی جائے. یہ جو کام ہو رہا ہے، اب میں جو بات کر رہا ہوں، یہ بھی ہے کہ ہم جو اچھی باتوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے عام کریں. کتب خانوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. سوشل میڈیا نے سب کچھ بگاڑ دیا ہے. پہلے جامعات ہمارے در پر فاصلاتی تعلیم آتی تھی، اب لائبریریز، میوزیم، دنیا بھر کے اخبار اور رسائل سب کچھ اپنی مٹھی میں آ گئے. اسمارٹ فون نے زندگی کے رنگ اور روپ بدل کر رکھ دیا ہے. اردو کتب خانوں کا تحفظ لازم ہے. بیشتر کتب خانے فنڈ کی قلت کا شکار ہیں، اور اردو کا عظیم سرمایہ تباہ ہونے کا اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ڈیجیٹلائز کیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے. کچھ مقامات پر یہ کام شروع ہو چکا ہے. جیسے ریختہ والے بہت سی کتابوں کو آن لائن کر رہے ہیں، اور ریختہ کی ویب سائٹ پر بہت سی اردو کا قدیم سرمایہ. آج ہم کو کوئی کتاب ڈھونڈنا ہے تو لائبریری جانے کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن اگر سرچ کریں تو بہت سی کتابیں، شعراء کے دیوان، کلام، مجموعہ کلام، ان کے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کی تقاریر ہیں، سب کو جو ڈیجیٹلائز کیا. ابھی بھی بہت سا سرمایہ موجود ہے. اس کو جو جیسے بھی حال ہی میں کہا گیا ہے کہ رسالہ نور جو ہے بند ہو گیا ہے، بطول ہے، الحسنات ہے، اس کے جو قدیم رسالے ہیں اس کو جو ہے ڈیجیٹلائز کر کے جو ہے اس کو اگلی نسلوں تک کھلونا جیسے کہا گیا. تو غرض اردو زبان و ادب میں
ہر فرد اور ہر ادارہ اپنی بساط بھر کوشش کرے. جب تک یہ کوشش خلوص پر مبنی نہیں ہوگی تب تک اردو زبان و ادب اور تہذیب و ثقافت کا تحفظ اور اس کا فروغ ایک خواب بن. تو جیسے ایک دیوانے لوگ کچھ کام کرتے ہیں تو ویسے ہی انسان کو کام کرنا ہے.